ہم نے پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 735 ذکر کی تھی، جس میں حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کندھوں تک رفع یدین کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے کندھے تک. ٹھیک ہے نا، یہ اس روایت میں کندھے تک ثابت ہے. میں آگے وضاحت کر دیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کان کی لو تک یہ ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتے ہیں، وہ کیوں، وہ بعد میں آتا ہے. اور جب رکوع کے لیے تکبیر پڑھتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح رفع یدین کرتے اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور سجدے میں اس طرح نہیں کیا کرتے تھے. تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ احناف کے نزدیک یہ حدیثیں جن میں رفع یدین کا ثبوت ہے منسوخ ہو چکی ہیں، اور احناف ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جن میں رفع یدین کے ترک کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 748 ہے اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 257 ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، یعنی اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بکثرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، یعنی حالت اقامت میں بھی سفر میں بھی. اور آپ کی عادت تھی کہ اکثر آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے اعمال اور افعال اختیار کیا کرتے تھے، لہذا گویا کہ آپ نے ترک رفع یدین فرمایا ہے. اور اسی طرح بے شمار حدیثیں ہیں، میں کچھ آپ کو چلیں برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں جو بخاری میں نہیں ہے، حوالے عرض کر دیتے ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لاؤ تک بلند کرتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بخاری کی روایت میں کندھے تک کا ذکر ہے، لیکن اس میں کان کی لاؤ تک سرکار بلند فرماتے، یوں یہ ذکر ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. پھر سماعت فرمائیں، برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لاؤ تک بلند فرماتے اور پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 752، 750، 749، اس طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 240، سنن نسائی حدیث نمبر 882 اور شرح معانی الاثار امام طحاوی کی 1313، مصنف ابن ابی شیبہ 2440 نمبر حدیث پاک، اور مصنف عبد الرزاق میں 2834 نمبر یہ حدیث پاک ہے. کتنے حوالے دیکھیں کہ یہ حدیثیں رفع یدین کے ترک پر یا رفع یدین کے بغیر جو صحابہ نے یا سرکار نے نماز پڑھی اس کے ثبوت پر ہیں. تو اس لیے اب میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں نا، بہت ساری اور حدیثیں بھی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف ان حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. تو جو حنفی حضرات مجھے سن رہے ہیں بھائی بہن، وہ ان حدیثوں کی وجہ سے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھیں اور کوئی دل میں ایسا وہ خطرہ نہ لائیں یا اس طرح کے خیالات نہ لائیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ حدیثیں دکھا دے بخاری کی بھی دیکھیں سرکار نے تو رفع یدین کیا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیے کہ صحاح ستہ کی ہی دیگر روایات میں رفع یدین کے ترک کی حدیث پاک بھی ہیں. اور جب ترک کی ہیں تو پھر ان میں خصوصاً جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا تو چونکہ آپ سرکار کے ساتھ بکثرت رہے تو جو زیادہ رہتا ہے وہ زیادہ قریب سے مشاہدہ کرتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ سرکار کے ساتھ رہے اور وہ رفع یدین نہ کریں، وہ رفع یدین ترک کر دیں؟ باقی جو دیگر صحابہ نے جو رفع یدین والی حدیثیں مطلب روایت کی ہیں ان میں وہ اتنے قریب نہیں تھے کہ سفر و حضر میں سرکار کے ساتھ رہیں، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہی فوقیت رکھے گی.